حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لمحے دنیا میں ایک چمکیلی روشنی پھیل گئی۔ یہ نور الہی کسی خاص مقام تک محدود نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کو محیط تھا، جو الہی ہدایت اور روشن خیالی کے ایک دور کی آمد کی علامت ہے۔ روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر موجود بت جو قبلہ قریش کے لیے عبادت کی چیزیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عین موقع پر گر گئے یا معجزانہ طور پر تباہ ہو گئے۔ یہ واقعہ عرب میں بت پرستی کے آنے والے خاتمے کے ایک طاقتور علامت ہے۔ دریائے نیل کا سکون۔ مصر میں دریائے نیل اپنے غیر متوقع اور ہنگامہ خیز پانیوں کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مختصر مدت کے لیے غیر معمولی طور پر پرسکون اور مستحکم ہو گیا۔ یہ غیر معمولی واقعہ علاقہ کے لوگوں نے دیکھا۔ درختوں اور چٹانوں کا سجدہ۔ بعض روایات کے مطابق مختلف مقامات پر درختوں اور چٹانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تعظیم کے اظہار کے طور پر سجدہ کرنے کے اشارے کیے تھے۔ اس واقعے کو خدائی آمد کے معجزانہ اعتراف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آسمانوں میں اعلان۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اعلان آسمانوں پر فرشتوں نے کیا تھا۔ آسمانی آوازوں نے خوشی منائی اور خدا کی حمد و ثنا کی اس نورانی نور کے آمد پر جو انسانیت کی رہنمائی کرے گی۔ کستوری کی خوشبو۔ ایک خوبصورت اور دلکش خوشبو جسے اکثر مشک یا دیگر خوشبودار عطروں کی خوشبو سے تشبیہ دی جاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ان کی پیدائش کے وقت نکلی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس آسمانی خوشبو نے ہوا کو بھر دیا تھا، جس نے ارد گرد کے ماحول کو الہی مہک میں لپیٹ لیا تھا۔ کعبہ کی صفائی۔ بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ میں کعبہ کو معجزانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد آسمان سے گرنے والی ہلکی بارش سے غسل دیا گیا۔ یہ واقعہ ان کی آمد سے وابستہ روحانی تزکیہ اور تجدید کی علامت ہے۔ بجھائی گئی آگ کا دوبارہ جلنا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف سلطنت کے محلات میں طویل عرصے سے بجھائی جانے والی آگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اچانک دوبارہ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے کو روحانی روشنی اور رہنمائی کی علامت کے طور پر تعبیر کیا جاتا ہے جو وہ لوگوں تک لائیں گے۔ فرشتوں کی خوشی۔ آسمان پر فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی حمد و ثنا کے ساتھ منائی۔ انہوں نے ان کی نبوت کی اہمیت اور ان کے پیغام کی تبدیلی کے اثرات کو پہچانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ کو ان کی پیدائش کے وقت کوئی بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک اشارہ تھا۔ آسمانی اجسام کے ذریعے پہچان۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی اجسام بشمول ستارے اور سیارے منفرد نمونوں میں سیدھے میں تھے۔ اس آسمانی مظہر نے انسانیت کے لیے رہنمائی کی روشنی کی پیدائش کی نشاندہی کی۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کے وقت آسمان پر زیادہ چمکتے تھے۔ بینائی کی واپسی۔ روایت ہے کہ ایک نابینا شخص جس کا نام سلامہ بن ابی حذیفہ تھا، معجزانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عین موقع پر دوبارہ بینائی حاصل کر گیا۔ بینائی کے اس معجزانہ بحالی کے واقعے نے الہی فطرت کے گہرے ثبوت کے طور پر کام کیا۔ جیل کے دروازوں کا کھلنا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی جیلوں کے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اپنے طور پر کھل گئے اور قیدی رہا ہو گئے۔ یہ واقعہ اس آزادی کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے جو ان کا پیغام لوگوں کے لیے لائے گا۔ ایک بابرکت جائے پیدائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں کعبہ کے قریب ہوئی۔ یہ مقام بہت زیادہ روحانی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی جائے پیدائش اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک سمجھی جاتی ہے اور اس میں برکتیں ہیں جو پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ نبوت کی ایک مہر۔ بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی ایک منفرد مہر کا تذکرہ کیا گیا ہے جو تل یا پیدائش کی نشان سے مشابہ رکھتا ہے۔ اس نشان کو خدا کے آخری نبی اور رسول کے طور پر ان کے کردار کی جسمانی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ستاروں کی طرف سے اعلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کے آسمان میں ستارے غیر معمولی طور پر چمکے۔ آسمان کو روشن کیا گیا اور مسافروں اور دیکھنے والوں کی رہنمائی کی گئی۔ اس آسمانی واقعے نے امید اور رہنمائی کی روشنی کا کام کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق معجزات کی یہ تفصیلی بیانات مسلمانوں کے نزدیک الہی فضل اور ان کے مقصد کی غیر معمولی نوعیت کے مظہر کے طور پر قابل احترام ہیں۔ وہ مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایمان کو تقویت دیتے ہیں اور انسانیت کے لیے آخری رہنمائی کی روشنی کے طور پر ان کے پیغام کے گہرے اثرات پر زور دیتے ہیں۔